اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بلاؤں سے اور وبا سے پوری دنیا گھری ہوئی ہے اور دنیا کا ہر شخص بلا اور وبا سے بچنا چاہتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے میں جلدی کرو کہ بلا اس سے تجاوز نہیں کرتی. مطلب یہ ہے کہ صدقہ اگر آپ نے نکال دیا، صدقہ اگر آپ نے دے دیا تو بلا آپ کے صدقے سے آگے نہیں نکل سکتی، بلکہ یہ جو ہے یہ بلا کو روک لیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدقے کی دو قسمیں ہیں، صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ. واجبہ جیسے قربانی، جیسے صدقہ فطر، زکوٰۃ، نذر، یہ سب صدقہ واجبہ ہے. اور صدقہ نافلہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی رضا کے لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی کے اندر اپنی کمائی کو ایسی راہ میں خرچ کرنا جس راہ میں خرچ کرنے کا حکم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ صدقہ نافلہ ہے. اور یہ انسان اپنی مرضی سے، خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے اگر کرے اور پروردگار کی خوشنودی مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض کے اندر بہت ساری برکتیں دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے. آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ صدقے کی فضیلت اور صدقے کی برکتیں کیا ہیں. انشاءاللہ آپ تھوڑا سا سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی صدقہ دینے کا جذبہ پیدا ہوگا. صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. صدقہ عمر اور مال میں اضافے کا سبب ہے. صدقہ کامیابی اور رزق کا سبب ہے. صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے. صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہقی شریف کی یہ حدیث ہے کہ صدقہ چھپا کر دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. مسند امام احمد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایہ ہوگا. بخاری شریف کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے بچو. اسی طریقے سے ترمذی شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صدقے کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر ارشادات تھے. اور اب کون سا صدقہ افضل ہے اور کس صدقے کی فضیلت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیان فرمائی، تو آئیے ہم سمجھتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصدقۃ ان تشبع کبیدا جائعا، بھوکے شخص کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا افضل صدقہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں اس وقت 31 مارچ تک کوئی کاروبار کھول نہیں سکتا، ایک دم لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہے. اب آپ سوچیں، جو لوگ روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، وہ لوگ بیچارے یہ دن کاروبار بند رہے گا، کس طریقے سے اپنا کھانے پینے کا انتظام کریں گے؟ تو اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ خود تلاش کرو ایسے لوگوں کو اور ان کے گھروں تک آپ خود کھانا پہنچاؤ. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ان کے گھر تک کھانا پہنچا دیا، یہ افضل صدقہ ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں یہ بلاؤں کو ٹال دے گا اور رب قدیر جل جلالہ اس صدقے کی وجہ سے بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس صدقۃ اعظم اجرا مما، پانی سے بڑا کوئی صدقہ نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ سب سے بڑا ہے اجر کے اعتبار سے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی پلانا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کرو اور ساتھ ہی ساتھ بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو کہ یہ بہت بڑا صدقہ ہے. ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کپڑے کے ضرورت مند کو، یعنی کوئی ننگا ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے، اسے اگر کپڑا پہنا دے، یا کوئی کپڑے کا ضرورت مند ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، کوئی اچھے کپڑے نہیں، یا سمجھ لیجئے کہ ٹھنڈی کا موسم ہے اور اس کے پاس ٹھنڈی روکنے کا کوئی کپڑا نہیں، تو اگر کوئی شخص ضرورت مند کو کپڑا پہنا دے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا رہے گا وہ بندہ اللہ کے حفظ و امان کے اندر رہے گا جس نے کپڑا پہنایا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صدقہ بھی کتنا عظیم ہے. اب خاص طور پر
اس وقت سب ڈر رہے ہیں، آپ ہوں یا ہم ہوں، کہ اللہ تعالی ہمیں بری موت سے بچائے۔ اب آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہم سماعت کر لیں اور سوچیں کہ بری موت سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ غضب الہی کو بجھاتا ہے اور بری موت سے دفاع کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بری موت سے بچنا ہے تو صدقہ نکالیں، اگر اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے تو بھی صدقہ نکالیں۔ یوں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف صدقوں کے حوالے سے فرمایا، مختلف چیزوں کے حوالے سے، خاص طور پر مال کے ذریعے جو صدقات ہیں اور مال کا جو خرچ کرنا ہے نفل کے طور پر، یعنی جو واجب نہیں ہے ہمارے اوپر، ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں اپنا پیسہ خرچ کریں، ہم پیاسے کو پانی پلانے میں اپنا پیسہ خرچ کریں، مریضوں کے لیے دوا کا انتظام کر کے اپنا پیسہ خرچ کریں، ننگوں کو کپڑا پہنانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کریں، تو ان چیزوں پر تو صدقہ ہے، اس صدقے کا ثواب ہے ہی، اور اللہ اس کی وجہ سے بری موت سے تو بچائے گا۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ غریب انسان اس ثواب سے کیسے مالا مال ہو، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو صدقے کے ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر اچھی چیز صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں تو اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بری موت سے بچنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اور اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلاؤں سے حفاظت کے لیے صدقے کو لازم پکڑو، خبردار دیری نہ کرنا صدقہ نکالنے کے اندر، بلکہ سرکار نے فرمایا بادروا بالصدقہ، صدقے میں جلدی کرو۔